وآتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے اس سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب دی تھی تورات، وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، یہ کل آیات گزر گئیں، اور ہم نے کیا کیا تھا، بنی اسرائیل کے لیے یہ تورات کو بنا دیا تھا ہدایت کی چیز کہ وہ اس سے اپنی زندگی کے لیے رہنمائی حاصل کریں۔ اور اس تورات میں کیا تھا، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ دیکھو اللہ کے علاوہ، میرے علاوہ کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ اللہ نے منع کر دیا تورات میں بھی شرک سے۔ کل تورات کا وہ حصہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا انہیں شرک کرنے سے، اب تک محفوظ۔ ذریت من حملنا، اور تم اولادیں ہو اے بنی اسرائیل والو، سورت ہے مکی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان یہودیوں سے واسطہ پڑھنے میں ابھی کئی سال باقی، اس لیے کہ معراج کب ہوئی اس میں بھی تو اختلاف ہے نا۔ شروع کرتے ہیں اسے 5 نبوی سے ہمارے مورخین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت تھی تو اس میں 5 برس ہوئے تھے معراج ہوئی، اور لے کر جاتے ہیں اسے کم سے کم بھی ہجرت سے 1 سال پہلے تک، تو 13 سال نبوت کو ہوئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، 1 سال کم کر لیں 12 ہو گئے، تو 12 اور 5 میں 7 سال ہیں۔ ان 7 سالوں میں کہیں بھی معراج ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اکثر اس طرف گئے ہیں کہ سال سے 1.25 سال کا وقفہ اس کے بعد ہجرت کا تھا۔ تو پھر بھی جب ہجرت ہوئی ہے، ہجرت سے بھی پہلے یہ صورت نازل ہوئی ہے، معراج ہوئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی 1.5 سال باقی تھا یہودیوں سے واسطہ پڑھنے میں، اور اللہ نے ان آیات میں یہودیوں کے لیے بہت بڑی چیزیں کہی ہیں، گویا یہ تمہید تھی اس بات کی کہ اب آئندہ جو حیات طیبہ پیش آ رہی ہے اس میں آپ کو ایک مخصوص گروہ ہے یہودیوں کا، اس سے واسطہ پڑے گا، اور آپ انہیں بتائیں کہ اللہ کا عذاب کس طرح آیا اور خدا کے عذاب کی کیا وجہ ہے۔ ایک بہت بڑا سوال جو یہاں ہمیں پوچھنے میں ملا کئی جگہ پہ، ایک تو سوالات وہ ہیں نا جس کا جواب پتہ ہی ہوتا ہے، سود کا پتہ ہی ہوتا ہے کہ حرام ہے، مگر ہر مفتی سے پوچھتے ہیں، ہر مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کوئی تو جواز کا کہہ دے، ہاں ذرا سا کوئی اشارہ بھی مل جائے جواز کا تو اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان اسے رکھ لیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے اپنے درمیان اسے رکھ لیں۔ کوئی صاحب تھے کچھ دن پہلے کسی چیز کا ذکر رہے تھے حرام یا حلال، تو ہم نے کہا بھائی وہ تو سارے فقہا حرام کہتے ہیں، ان کا نہیں صاحب، ہمارا خیال ہے کہ وہ جائز ہوگی۔ تو میں نے کہا بڑے شوق سے آپ جہنم میں جائیں، ہمیں کچھ اتنا نہیں ہے، مگر آپ چاہیں کہ ہمارے کندھے پہ پاؤں رکھ کے جانا ہے تو ہم ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتے، ضرور کھینچیں گے پیچھے کہ مت جاؤ۔ تو یہی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کسی طرح یہ چیز جائز ہو جائے۔ ایک سوال جو حقیقتاً کئی جگہ پہ لوگوں نے پوچھا، اور پوچھا ان لوگوں نے جو یہاں اسکول بھی نہیں کالجز میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز میں، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے کیوں قتل کیا تھا؟ یہودی یہ پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں تمہیں جب غلبہ ملا مدینہ منورہ میں تو بنو قریظہ نے تم نے ہمارے بچوں کو عورتوں کو غلام بنا لیا، مردوں کو قتل کر دیا، اور پھر جو روایات بنو قریظہ کے متعلق آئی ہیں وہ روایات ڈیٹرائٹ میں لڑکوں نے ہمیں سنائی۔ ڈیٹرائٹ میں ہے نا وہ یونیورسٹی وینسٹیڈ، اس کے لڑکوں نے کئی بار پوچھا، ان کا جی اس کا جواب دے۔ پھر اس کے بعد بنو نذیر کا ذکر کرتے ہیں کہ بنو نذیر کو کیوں نکال دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں، سب کو جلا وطنی کا حکم ہو گیا۔ قینقاع کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں یہودی لڑکے کہتے ہیں تمہارا تو ہمارے ساتھ یہ رویہ رہا، اور اب تم کہتے ہو اسلام، اس اسلام کو کیسے قبول کیا جا سکتا؟ یہ سب چیزیں کیا ہوں؟ دیکھو بھائی اس کا اصل جواب تو آئے گا 28ویں پارے میں، جہاں اللہ نے پوری صورتیں نازل کی ہیں اس موضوع پہ۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ بنو قریظہ کے متعلق، بنو نذیر کے متعلق، ما قطعتم من لینۃ ترکتموها او قائمۃ علی اصولها، کھجور کے درخت جو تم نے کاٹ دیے اور وہاں جو تم نے درخت باقی رہنے دیے اور جو ان کا پانی بند کر دیا گیا اور جو آگ لگا دی گئی تھی، یہ سب چیزیں فبإذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہوئی تھیں،
اللہ ہی نے حکم دیا تھا کہ یوں کرو. ہیں یہ ساری چیزیں، لیکن جہاں سے ٹائی پیدا ہوتی ہے، مشکل اور گرہ جہاں بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے اور ہمارے نوجوان انہوں نے یہودیوں کی پوری تاریخ کو پڑھا نہیں ہے، اور وہ صرف اس ایک واقعے کو درمیان میں سے نکالتے ہیں. اور سیرت لکھنے والے بھی، ہمارے جو سیرت نگار ہیں، بڑے بڑے لوگ، وہ زیادہ سے زیادہ قریظہ پر بحث کر دیتے ہیں، بنو نذیر پر بحث کر دیتے ہیں کہ یہ اسباب پیدا ہوئے تھے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہاں سورہ بنی اسرائیل سے شروع کریں نا، اور یہ جو سزائیں اللہ نے یہاں دی ہیں، ان سزاؤں کو اگر آدمی سمجھ لے اور تھوڑا سا تحمل کر کے پڑھ لے، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سزا تھی وہ کیوں دی گئی تھی. اس کا اصل جواب یہ ہے، لیکن چونکہ مفسرین نے اسے یہاں تک لکھا ہے، پھر آگے چل کے لکھا ہے، دونوں مقامات کو انہوں نے جمع نہیں کیا، اور محدثین نے ان کے ہاں تو حدیث میں جو چیز آ گئی انہوں نے لکھ دی ہے. ہمارے ہاں بھی لوگ پڑھ لیتے ہیں سیرت میں، تو اس کا خاطر خواہ جواب دے نہیں پاتے کہ یہ آخر سب کچھ کیوں ہوا تھا. یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو یہودیوں کی تاریخ بیان کی ہے نا، بڑے لمبے اقتباسات ہیں بائبل کے، اور کچھ چیزیں پڑھ کے آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، لیکن ہے یہ بڑی لمبی بحث. کوشش کرتے ہیں کہ آج ساری پوری ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ذریت من حملنا مع نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو لوگ تھے کشتی میں سوار، تم لوگ ان کی اولاد ہو. اے یہودیو، بنی اسرائیل والو یا اسرائیلیو، تم سب جو ہو ان کی اولاد ہو جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے. اس کا مطلب ہے کہ دنیا جو چلی ہے تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی چلی ہے، اور ان لوگوں سے بھی جو 80-85 افراد وہاں ان کے ساتھ کشتی میں تھے. اور یہ رد ہے تورات کا، جہاں یہ بات آئی ہے کہ صرف انسانی نسل حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے چلی تھی، باقی لوگوں سے نہیں چلی تھی. کہ پہلے بھی بات گزر گئی نا. اچھا، انہ کان عبدا شکورا، وہ ہمارے بڑے شکر گزار بندے تھے، یہ تو بات ہو گئی صاحب. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي اسرائیل، یہاں سے لے کر جو تاریخ شروع ہو رہی ہے یہودیوں کی، یہ جا رہی ہے 8ویں آیت تک. پہلے اس کا سیدھا سادہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کی تشریح دیکھیے. کیا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اس میں ایسا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ ہوا کیا. وَقَضَيْنَا، اور ہم نے فیصلہ کر دیا تھا، طے کر دیا تھا، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، فی الکتاب، ان کی کتاب تورات میں. ہم نے یہ بات طے کر دی تھی، ہم نے انہیں بتا دی تھی، ہم نے یہ فیصلہ کر دیا تھا، صاف صاف ہم نے کہہ دیا تھا کہ لتفسدن، تم فساد کرو گے، یقیناً بڑا فساد، فی الارض، زمین میں، مرتين، 2 بار. 2 بار یہودیو تم اس دنیا میں ادم مچا کر رکھ دو گے، شدید فساد کرو گے. وَلَتَعْلُنَّ، اور تم چڑھ جاؤ گے، عُلُوًّا كَبِيرًا، بری طرح چڑھنا. دنیا میں تمہیں عروج ملے گا اور تم فساد کرو گے اور تباہی پھیلے گی، بڑی بری طرح تباہی ہوگی. قرآن نے اتنے مبالغے کے صیغے استعمال کیے ہیں، کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے یہاں پہ. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم چڑھ جاؤ گے، بری طرح چڑھنا، یعنی دنیا میں چھا جاؤ گے، غالب آ جاؤ گے، اور تباہی مچ جائے گی 2 مرتبہ بہت بڑی. فَإِذَا جَاءَ، اور جب آئے گا، جب آیا ماضی میں، وعد اولاہما، ہمارا پہلا وعدہ جب پورا ہوگا. تو اس دنیا میں 2 بار ہو نا، پہلا وعدہ جب پورا ہوا ہمارا، پہلی مرتبہ تمہیں عروج ملا. واسنا علیکم، ہم نے تمہارے اوپر مسلط کیے، عباد اللہ، اپنے بندے، الی باسن شدیدن، جو بہت ہی سخت لڑائی لڑنے والے تھے. فجاسو، اور وہ گھس گئے، خلال الدیار، تمہارے بڑے بڑے شہروں کے بیچ میں گھس گئے، تمہارے شہروں کے بیچ میں گھس گئے اور چن چن کر، ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کرتے رہے. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ ہمارا پکا وعدہ تھا جو ہو کے رہنا تھا. پہلی مرتبہ تم پر عروج آیا، پھر پہلی مرتبہ اس کے بعد ہم نے تمہیں سزا دی، اور ایسی سزا دی کہ لوگ چڑھ دوڑے تمہارے شہروں پر، اور انہوں نے جا کے چن چن کے یہودیوں کو قتل کر دیا. ثُمَّ رَدَدْنَا،
پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پھیر دی بات لکم الکرۃ، تمہاری باری دوبارہ آ گئی، علیہم، اور تم اپنے دشمن پر پل پڑے، وَأَمْدَدْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہاری مدد کی یہودیوں، بِأَمْوَالٍ، مال کے ذریعے، وَبَنِينَ، اور بیٹے تمہیں دے دیے، تمہاری آبادیاں بہت ہو گئیں، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے کیا کیا پھر اس کے ساتھ ہم نے احسان کیا کہ تمہاری بھیڑ، تمہاری نفری، تمہاری تعداد تمہارے دشمنوں کے مقابلے میں کہیں بڑھا دی۔ یہ یہودی جب بڑھنا شروع ہوتے ہیں تو ایسے دنیا پر چھا جاتے ہیں، اور جب مار پڑتی ہے تو اتنی شدید مار کہ لوگ کہتے ہیں اب یہودی دنیا میں نہیں رہے۔ اللہ نے فرمایا پہلی مرتبہ تو ایسے ہو گیا کہ چن چن کے تمہیں قتل کیا گیا، مارا گیا، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے تم، اور پھر تمہارا عروج ہوا ہے اور اتنے بڑھ گئے کہ دشمنوں کے مقابلے میں تم کہیں زیادہ ہو گئے۔ ان احسنتم، اور ہم نے کہا تھا یہ کہ اگر تمہارا رویہ درست رکھو گے، احسنتم لانفسکم، تو تم اپنی جان کے لیے اپنا رویہ درست رکھو گے۔ اگر بھلائی کرو گے، دنیا میں رہو گے اچھی طرح، اپنا ہی فائدہ ہے، تم پر عذاب نہیں آئے گا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم نے آئندہ یہ روش اختیار کی جو پہلی مرتبہ کی تھی، فَلَهَا، تو پھر ہمارا عذاب پھر آئے گا، جیسے پہلے آیا تھا پھر آئے گا۔ فَإِذَا جَاءَ، اللہ نے دو وعدے کیے نا، دو مرتبہ آنا تھا نا، پہلا ہو گیا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور جب پورا ہوا ہمارا دوسرا وعدہ، وہ جو دوسرا عذاب تھا وہ پورا ہوا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تو تمہیں اتنی مار پڑے گی، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تمہارے چہرے بگاڑ کر رکھ دیں گے تمہارے دشمن، اوس پڑ جائے گی تمہارے چہروں پر۔ وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، اور تمہاری مسجد میں داخل ہو جائیں گے، گھس جائیں گے تمہارے دشمن، كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے پہلی مرتبہ میں تمہاری مسجد اقصیٰ کو برباد کر دیا تھا نا دشمنوں نے، دوسری مرتبہ تمہاری یہ مسجد برباد ہو جائے گی، مسجد اقصیٰ، وَلِيُتَبِّرُوا، اور اسی طرح برباد کر دیں گے، ما علو، جہاں جہاں تمہارے دشمن غالب آئیں گے، تتبیرا، پورا پورا برباد کرنا، تباہ اور برباد کر دے گا تمہارا دشمن دوسری مرتبہ۔ دو باتیں ہو گئیں، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اور ان سے کہیے اے میرے دور کے یہودیوں، اب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اللہ کا وعدہ ہے، عسیٰ کا مطلب وجوب سے، خدا ضرور رحم کرے گا یہودیوں تم پر اگر اب تم میری نبوت کو مان جاؤ۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم ہماری نبوت کو نہیں مانو گے تو عدنا، ہم تیسری مرتبہ بھی سزا دیں گے جیسے دو مرتبہ سزا دی۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور اللہ نے جہنم کو بنایا ہے تمام کافروں کے لیے ایک حصیرہ، ایک قید خانہ بنا دیا ہے۔ یہاں پر اللہ نے دو سزاؤں کا ذکر کیا اور یہودیوں کے دو مرتبہ چھا جانے کا، چڑھ جانے کا ذکر کیا، اور پھر اللہ نے کہا کہ ان کی مسجد خراب ہوئی دو مرتبہ۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی وہ بات جو یہودیوں کے متعلق ہے۔ کہنے کو تو یہ 4 آیات ہیں، لیکن پوری تاریخ ہے یہ یہودیوں کی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کائنات میں وہ کیا کیا کرتے رہے اور ہم ان کے ساتھ کیا کرتے رہے۔ اب دیکھیے اس کے جو بھی الفاظ ہیں تشریح کے قابل، یہ تو ہے بہت اجمال کا خاکہ، صرف اتنا سا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں نماز پڑھانے کے لیے آگے کر دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب اس کائنات کی، اس دنیا کی امامت بنی اسرائیل سے لے کے بنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی جا رہی ہے۔ یہ علامت تھی اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت اب غالب رہے گی، اور اس امت کے ساتھ غلبے کی پیشن گوئی گویا کہ ہو گئی تھی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جلیل القدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو پڑے اس چیز کو دیکھ کے کہ اتنی بڑی امت ان کی ہو جائے گی جو میرے بعد نبوت اللہ نے ایک ہستی کو دی ہے اور میری امت اس کے مقابلے میں پیچھے رہ جائے گی۔ یہ دلیل تھی اس بات کی کہ اب یہودیوں کا دور ختم ہوا اور اب دنیا میں عروج کسی قوم کو ملے گا تو مسلمانوں کو ملے گا۔ اسی لیے اللہ نے یہودیوں کے متعلق کہا کہ ہم نے 2 بار تمہاری ایسی شدید پٹائی کروائی ہے
کہ بس تمہارے دشمن چڑھ گئے، چن چن کے قتل کرتے تھے اور تمہاری مسجد برباد ہو کر اور اینٹ سے اینٹ بچ کے رہ گئی۔ اب دیکھیں اس کو، اللہ نے فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو یہ کہہ دیا تھا کتاب میں۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے۔ ظاہر ہے قرآن میں کوئی جھوٹ تو ہے نہیں، کوئی غلط بات تو ہے نہیں۔ اللہ نے فرما دیا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے کتاب میں کہہ دیا تھا۔ کس کتاب میں؟ تورات میں۔ اور ہم نے کہا تھا تورات میں لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ کہ زمین میں تم 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے، 2 مرتبہ لڑائیاں ہوں گی، 2 مرتبہ تباہی ہوگی زمین میں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا کہنا کافی تھا، لیکن اس کے باوجود اب تک تورات میں وہ چیزیں باقی ہیں۔ قرآن پاک کی صداقت کی اگر کرنی ہو بات تو اس کی عبارتیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور دیکھیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تاریخ کی کہاں سے خبر تھی؟ جنہوں نے کہیں سے پڑھا نہیں، کسی آدمی سے ایسے ملاقات نہیں ہوئی، وہ چیزیں جو اب آ کر ہسٹری لکھتی ہے، اور یہودی خود بتاتے ہیں زمینوں کی کھدائیاں ہوئیں، پچھلی تاریخ کے صفحات انہیں ملے، اور کیا کیا چیزیں جمع کر کے انہوں نے کہا کہ فلاں سن میں ایسی لڑائی ہوئی تھی، فلاں میں ایسی لڑائی ہوئی تھی۔ اب ہزاروں سال کے بعد زمین کی کھدائیوں سے وہ کہتے ہیں آثار ایسے برآمد ہوئے ہیں، فلاں ہمارا قبیلہ فلاں جگہ پہ تھا، ایسی لڑائی ہوئی تھی۔ اللہ نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات کہلوائی ہے اب تک سچی ہے۔ سوال یہی پیدا ہوتا ہے یہاں کہ کوئی بھی یہودی کہتا ہے جی ہماری کتاب میں کہاں لکھا ہے؟ اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل سے ہم نے ان کی کتاب یعنی توراہ میں کہہ دیا تھا کہ زمین میں 2 مرتبہ فساد ہوگا، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم چڑھ جاؤ گے بہت بری طرح چڑھنا، یعنی تمہاری حکومتیں قائم ہو جائیں گی، اور حکومتوں کے قائم ہونے کے بعد تم سر اٹھاؤ گے، بہت بری طرح دنیا میں چھا جاؤ گے۔ بنی اسرائیل کا قصہ یوں شروع ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آیا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب انہیں نجات ملی ہے مصر سے، تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی کوشش کی ان لوگوں کے لیے کہ یہ کہیں اکٹھے ہو جائیں اور وہاں آ کر یہ اپنی حکومت اور یہ چیزیں قائم کر لیں، لیکن بجائے اس کے کہ یہ کچھ کرتے، انہوں نے آپس میں لڑائیاں شروع کر دیں اور قبیلے جو تھے یہودیوں کے الگ الگ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں کہہ دیا تھا، اس سے پہلے تھوڑی سی چیز یہ دیکھنی ہے کہ بنی اسرائیل کی اس وقت حالت کیا تھی جب ان پہ لعنت پڑی ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت کی ہے، جب انہیں مار پڑی ہے پہلی مرتبہ، تو اس مار پڑنے سے پہلے کیا برائیاں آخر ایسی آ گئی تھیں جس کی وجہ سے اتنا بڑا عذاب ان پر خدا کا آیا ہے؟ اس کو دیکھیے تو بائبل میں یہاں پر اللہ نے اس لعنت کا ذکر کیا ہے جو خدا کی طرف سے ان پر پڑی تھی، اور اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ اس کی لعنتیں کیسے اس قوم پر برسی ہیں یہودیوں پر۔ ججز جو کتاب ہے بائبل میں، اس میں یہ ذکر ہے، اور یہ چونکہ الفاظ ہیں چھوٹے اس لیے دقت پیش آئے گی اسے پڑھنے میں، لیکن ہم پڑھتے ہیں اور آپ دیکھتے جائیے اسے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کا قصہ ہے یہ۔ ججز میں اس کا 2 چیپٹر ہے، اور 2 چیپٹر کی 10 نمبر اس کی عبارت ہے، یعنی 10ویں آیت سمجھ لیجیے۔ لکھتے ہیں when all that generation had been gathered to their fathers and other generation arose after them، جب پہلی نسل کے لوگ جمع ہو گئے اپنے باپوں کے پاس یا پہلی نسل گزر گئی تو لائٹ ہے گرم کرتے ہیں تھوڑا سا۔ چلیے جتنی بھی لائٹ، اس کا آزاد ترجمہ لفظ بلفظ تو مشکل ہے، اس کا آزاد ترجمہ کرتے ہیں تو دوسری نسل ان کی پیدا ہوئی۔ who did not know the Lord، وہ جو اللہ کو نہیں جانتے تھے، nor the work which he had done for Israel،
اور نہ ہی وہ یہ جانتے تھے کہ اپنی مملکت اسرائیل کے لیے انہوں نے کیا کام کرنا ہے۔ ابھی بات آگے آ جائے گی کہ یہودیوں کے ہاں دو سلطنتیں بنی تھیں، ایک یہودیہ تھی اور ایک اسرائیل تھی، اور بات وہاں آئے گی کہ ان کی آپس کی لڑائیاں کیا ہوئیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے موسیٰ علیہ السلام کا جب دنیا سے گزرنا ہوا تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایسے نالائق ہو گئے کہ اس نئی نسل کو نہ تو اللہ کا پتا تھا نہ اپنے اعمال کا پتا تھا۔ دین دا چلڈرن آف اسرائیل ڈڈ ایول، پھر اسرائیل علیہ السلام کے بیٹوں نے یا پھر جو اسرائیل میں وہاں رہتے تھے انہوں نے برے اعمال کیے ان دا سائٹ آف دا لارڈ، اللہ کے باب میں، یعنی اللہ کے حقوق کو ضائع کیا۔ اور یہ وہ چیز ہے جو قرآن نے بیان کیا آگے چل کے سورہ مریم میں، اللہ نے فرمایا کہ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ اللہ کا سب سے بڑا حق جو نماز بنتا تھا، ان یہودیوں کو جب نالائق آگے آئے ہیں سنبھالنے والے تو انہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ اینڈ سرو دا بالز، اور بالز کی عبادت انہوں نے شروع کی۔ یہ بال بت کا نام ہے، اور 23ویں پارے میں چل کے آتا ہے اتدعون بالا، ان کے نبی علیہ السلام نے کہا 23ویں میں، یہ اس سے پہلے بہرحال ہے، اتدعون بالا، انہوں نے کہا بال بت کی پرستش کرتے ہو، وتذرون احسن الخالقین، اور اللہ کو چھوڑ دیتے ہو۔ شرک آیا نا اس قوم میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ شرک قوموں کو ڈبو دینے والی چیز آ گئی۔ انہوں نے کیا کیا؟ بال کی پرستی شروع کر دی۔ اینڈ دے فارسوک دا لارڈ گاڈ آف دیئر فادرس، اور انہوں نے جو ان کے آباء و اجداد کا خدا تھا، اللہ تعالی کے حقوق جو تھے ان میں کمی کرنا شروع کی، خدا کے حقوق کو ضائع کرنا شروع کیا۔ who had brought them out of the land of Egypt، وہ اللہ جس نے انہیں مصر کی زمین سے نجات دلائی تھی، یعنی فرعون سے نجات پا کر یہ آئے تھے۔ اینڈ دے فالوڈ ادر گاڈس، اور انہوں نے اور بتوں کی پرستش کرنا شروع کی، فرام امنگ دا گاڈس آف دا پیپل، ان لوگوں کے خداؤں کی پرستش شروع کی، who were all around them، جو کہ ان کے گرد و پیش میں قومیں بستی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نجات ہوئی، آ کے اپنی ان کی بستیاں آباد ہوئی، بجائے اس کے کہ اللہ کی توحید کو قائم رکھتے، انہوں نے گرد و پیش کی قوموں میں دیکھا کہ کس کس کا کون سا خدا ہے، کون کس دیوی دیوتا کے سامنے جھکتا ہے، انہوں نے بھی انہی کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ نے یہ بتا دیا کہ شرک کا مرض ان میں آیا تھا، یہ بائبل اب بتا رہی۔ اچھا، یہ شرک انہوں نے کیا کیسے؟ اینڈ دے bowed ڈاؤن ٹو them، یہ جھکے ان معبودوں کے سامنے، سجدے کرتے ہوں گے، رکوع کرتے ہوں گے، کچھ بھی کرتے ہوں، بہرحال اتنی بات ہے کہ شرک انہوں نے کیا۔ اینڈ دے provoked the Lord to anger، اور انہوں نے اللہ تعالی کے غصے کی آگ اس کو ابھارا، اللہ کے غضب کی آگ کو ابھارا، اللہ کے جو غصہ اور غضب ان پہ برسنا تھا۔ اب یہ پہلی بات شروع ہوئی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں کتاب میں کہہ دیا تھا کہ تم 2 بار دنیا میں فساد کرو گے، اس کے اسباب یہ پیدا ہوئے ہیں۔ پہلا سبب یہ کہ انہوں نے شرک کیا، اینڈ اگلی 13th آیت میں یہ کہتے ہیں کہ دے فارسوک دا لارڈ اینڈ سرڈ بال اینڈ دا ایشتوریٹس۔ ایشتوریٹس جو لفظ آیا ہے اس کو عرب جو ہیں یہ عام طور پہ استارات لکھتے ہیں کہ استارات بھی ان کا ایک خدا تھا، اس کی عبادت انہوں نے شروع کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ بال کی عبادت انہوں نے شروع کی۔ اللہ کے ساتھ شرک کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو چیزیں چھوڑ کر گئے تھے اللہ کی توحید پر مبنی، انہوں نے اس توحید کو چھوڑ دیا اور بتوں کی عبادت شروع کر دی، یہ بال کی اور اس کے ساتھ ساتھ اور خداؤں کی جن کے نام آئے۔ اچھا، اینڈ دا اینگر آف دا لارڈ واز ہاٹ اگینسٹ اسرائیل، اور اللہ تعالی کا غصہ، اس کی آگ بھڑکی اسرائیل کے خلاف۔ ایک ان کی سلطنت باقی ہے ابھی، ایک اسرائیلیوں کے خلاف خدا کی آگ شروع ہوئی۔ سو ہی ڈیلیورڈ دیم انٹو دا ہینڈز آف پلنڈرز، تو
تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس نے انہیں ڈاکوؤں کے ہاتھ میں دے دیا. who despoiled them, جنہوں نے انہیں ضائع کر دیا، برباد کر دیا. ڈاکے پڑنا شروع ہوئے اور تباہی شروع ہوئی. and he sold them into the hands of their enemies all around, اور اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں چھوڑ دیا اور جو دشمنوں کے ہاتھ تھے ہر طرف سے انہوں نے انہیں خریدا، پکڑا، اور یہ چیز شروع ہو گئی. so that they could no longer stand before their enemies، اور یہ زیادہ عرصے تک اپنے دشمنوں کے سامنے جم کے مقابلہ نہیں کر سکے، نہیں ٹھہر سکے. wherever they went out, the hand of the Lord was against them. جہاں کہیں یہ گئے اللہ تعالی کا ہاتھ ان کے خلاف ہوا. فار کلیمٹی، یعنی آفتوں اور مصیبتوں کے لیے، کہ خدا کی طرف سے آفتیں نازل ہونا شروع ہوئیں. یہ تمہید ہے ساری اس پہلے عذاب کی جو اس قوم پہ آنا ہے. ایز دا لارڈ ہیڈ سیڈ، جیسے کہ اللہ نے کہا تھا. اینڈ ایز دا لارڈ ہیڈ سورن ٹو دیم، اور جیسے اللہ نے ان کے معاملے میں قسم کھا لی تھی کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا. یہ ہے قرآن کی صداقت کہ ہم نے، اللہ نے فرمایا، انہیں صاف کہہ دیا تھا کہ دیکھو لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، ضرور بالضرور فساد ہوگا زمین میں 2 مرتبہ. انہوں نے اسی لفظ کو یہاں پر ترجمے میں کر دیا جس زبان میں یونانی سے ترجمہ ہوا نا انگلش میں، تو انہوں نے ترجمے میں کر دیا کہ خدا نے قسمیں کھا لی تھی ان کے خلاف. اینڈ دے ور گریٹلی ڈسٹریسڈ، اور یہ لوگ جو تھے بہت بری طرح مصیبتوں کا شکار ہوئے. نیورتھلیس، اچھا اس کے بعد یہ اسی چیز کو آگے انہوں نے چلایا ہے. اگلی آیات جو ہیں اس میں بھی آ گیا ہے تذکرہ، مگر ہمیں صرف یہی یہاں بتانا تھا کہ جو 5 اس کی آیات شمار کر لیں. اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کی تباہی آ گئی، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے شرک کیا اور اللہ نے انہیں ان کے دشمنوں کے حوالے کر دیا. اب یہ بات تو پہلی تھی کہ ان پہ عذاب کیوں آیا. اس عذاب کی دوسری وجہ بھی آپ دیکھ لیجئے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بد دعا انہیں لگ گئی اور اللہ تعالی کی طرف سے عذاب ان پر آنا شروع ہوا. ڈیوٹرانومی ہے یہ، اور بلیسنگ آف اوبیڈینس اس چیپٹر کا نام ہے. 28واں چیپٹر ہے، اور اس کی یہ جو 15ویں یہاں پہ آیت ہے نا، اس سے لے کر اور یہ ساری 37ویں آیت تک اس کے چلے جائیں، یہ سب دیکھ لیں اس بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا ہے. یہودیوں کی اپنی کتاب کیا بتاتی ہے، قرآن پہ اور حدیث پہ تو باعثبات میں آئے گی نا کہ بنو قریظہ میں کیا ہوا. یہ دیکھیں کیا ہے. ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں پر قرآن میں کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے قضینا الی بنی اسرائیل طے کر دیا تھا. کیا یہ دیکھ لیجیے. بٹ اٹ شیل کم ٹو پاس، جب یعنی یہ واقعہ گزرے گا، اف یو ڈو ناٹ اوبے دا وائس آف دا لارڈ یور گاڈ، اگر تم اپنے خدا کی آواز پر کان نہیں دھرو گے، ٹو آبزرو کیئرفلی آل ہز کومانڈمنٹس، اور اللہ تعالی کے سارے قوانین کی پیروی نہیں کرو گے، تو پھر کیا ہوگا. یہاں پر فرمایا ہے کہ ہز اسٹیوٹیٹس، اس کے قوانین، وچ آئی کمانڈ یو ٹوڈے، جو آج میں تمہیں کہہ رہا ہوں، دیٹ آل دیز کرسز ول کم اوپن، یہ ساری لعنتیں تم پر پڑیں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے بنی اسرائیل سے ان کی کتاب میں کہہ دیا تھا. یہ ہے وہ چیز. اور انہوں نے کہا اچھا خدا کی لعنتیں پڑیں گی. یو اینڈ اوور ٹیک یو، کرسڈ شیل یو بی ان دا سٹی، یہ لعنت پڑے گی تمہارے شہر میں اگر تم خدا کا حکم نہیں مانو گے یہودیوں. اینڈ کرسڈ شیل یو بی ان دا کنٹری، اور یہ لعنتیں پڑیں گی تمہارے ملکوں میں. 17ویں آیت دیکھ لیجئے، کرسڈ شیل بی یور باسکٹ، اور یہ لعنت پڑے گی تمہاری
ٹوکریوں میں جن میں سامان رکھتے ہو، اینڈ یور نیڈنگ بول، اور تمہارے اس پیالے پہ جس میں نیڈ تو کہتے ہیں نا مساج کو، آٹا گوندتے ہو، کشکول، اس پہ لعنت پڑے گی. کرس شیل بی دا فروٹ آف یور باڈی، یہ لعنت پڑیں گی، لعنت ہوئی ہے تمہارے جسموں پر. اینڈ دا پروڈکٹس آف یور لینڈ، اور تمہاری زمین میں جو کچھ ہوگا اس پہ لعنت پڑے گی. الیاذ باللہ، یہ لعنت کا لفظ ہے کتنا شدید، اور دیکھو یہ کتنی مرتبہ ہے. یا اس بائبل میں پڑھا ہے، اور یا اس سے بھی بڑھ کے ریکارڈ توڑا ہے تو مرزا غلام احمد قادیانی، وہ بھی ایک جگہ اپنی کتابوں میں لکھتا چلا جاتا ہے. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو چشتیہ صابریہ سلسلے کے بڑے مشائخ میں سے تھے، ان کے نام اس نے خط لکھا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ سرزمین گولڑا تجھ پہ لعنت، تیرے جھوٹے پیر پہ لعنت، اور پھر کہتا ہے تم پہ لعنت 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 لعنت، اور لعنت کے اوپر نمبر بھی لگاتا گیا، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، 1000 مرتبہ پورا گن کے لعنت کا لفظ بھی ہے. کتنی شدید چیز اللہ کی لعنت، استغفر اللہ، خدا بچائے. مگر کیا کہیں. اچھا، کہا کہ تم پر بھی لعنت پڑے گی، تمہارے شہروں پر لعنت پڑے گی. دا انکریز آف یور کیٹل، جو نسلیں تمہارے جانوروں کی بڑھیں گی اس پہ بھی لعنت پڑے گی. اینڈ دا آف اسپرنگ آف یور فلاکس، اور جو تمہارے گلے گایوں کے، بھیڑوں بکریوں کے، ان پر بھی لعنت پڑے گی. کرسڈ نسلوں پر، کرسڈ شیل یو بی وین یو کم ان، اور جب تم کہیں داخل ہوگے اس پر بھی لعنت ہے. اور کرسڈ شیل یو بی وین یو گو آؤٹ، اور جب تم کہیں باہر نکلو گے اس پہ بھی لعنت پڑے بڑی. دا لارڈ ول سینڈ آن یو کرسنگ، خدا تم پر مسلسل لعنت بھیجتا رہے گا. کنفیوژن، حیران اور پریشان ہوگے. اینڈ ریبیوک ان آل دیٹ یو سیٹ یور ہینڈ ٹو ڈو، جو تمہارے اعمال ہیں ان کی وجہ سے ریبیوک، خدا کی طرف سے ڈانٹ بھی پڑے گی تمہیں، خدا کی طرف سے جھڑکیاں بھی کھاؤ. انٹل یو آر ڈسٹرائڈ، یہاں تک کہ تم تباہ ہو جاؤ. اینڈ انٹل یو پرش کوئکلی، یہ کہ تم جلدی بالکل دنیا سے گزر جاؤ. بیکاز آف دا وکڈنس، کیونکہ یہ جو وکڈنس، برے کام، برے افعال، آف یور ڈوئنگس ان وچ یو ہیو فارسیکن می، اللہ نے کہا ان برے اعمال میں جن میں تم نے مجھے بالکل بھلا دیا ہے، ترک کر دیا ہے، تمہارے ان برے اعمال کی وجہ سے تم پہ لعنت پڑے گی. دا لارڈ ول میک دا پلیگ، اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ طاعون کو بھیجے گا. کلنگ ٹو یو، وہ طاعون تم سے چپک جائے گا، تمہاری بستیوں میں ایسے ہوگا. انٹل ہی ہیز کنزیومڈ یو فرام دا لینڈ وچ یو آر گوئنگ ٹو پوزیس، یہاں تک کہ وہ جو جس زمین کا ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے، اس زمین کے لینے سے، اس کی پوزیشن، اس کا قبضہ کرنے سے پہلے پہلے یہ چیز ہوگی. دا لارڈ ول اسٹرائک یو، اور تمہارا خدا کیا ہے؟ تمہیں اسٹرائک یو، مارے گا. ہم ترجمہ کریں اگر اس کا تو ہم تو لکھیں گے تمہارے بخیے ادھیڑ دے گا. مطلب لفظ ہی اتنے سخت ہیں، خدا تمہیں ٹھڈے مارے گا. یہی ہوا نا، استغفر اللہ. اور کس کس چیز کے ذریعے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بتا دیا کہ کنزمپشن وتھ فیور، کہ یہ جو چیز ہوگی تم پہ زخم ہو جائیں گے بخار کے ساتھ، ود انفلیمیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ جسم سوج جائے گا، خدا کی لعنت تم پر پڑے گی. اینڈ سیویئر برننگ فیور، اور یہ لعنت تم پر پڑے گی یہودیوں بخار کی وجہ سے. ود دا سورڈ، اور تلوار کے ساتھ لعنت پڑے گی، یعنی تہہ تیغ کر دیے جاؤ گے، سر اڑا دیے جائیں گے. وتھ سکروچنگ
لینڈ ود ملڈیو، اور یہ پڑے گی تم پہ جو لعنت اس کی، تو تمہیں اسکارچنگ جلن تم میں ہوگی، یعنی بھون کے رکھ دیں گے. اسکارچنگ تو یہی ہوا، تباہ ہو جاؤ گے. اور ملڈیو تو کہتے ہیں مشروم کو، سبزی کو نا، گونج. یہ بھی انگلش ہے جی، قدیم اردو نہیں صاحب، ایسے نہیں ہے، یہ لوکل لینگویج ہے. یہ کہیے ہندوستان حیدرآباد کے علاوہ بھی ہے صاحب، اور حیدرآبادیوں کے علاوہ بھی لوگوں نے قدیم اردو پڑھی ہے. نہ ملڈیو تو کہتے ہیں اصل میں تو مشروم کو آتا ہے اس کا ترجمہ، اور سبزی جیسے کرش کر دی جاتی ہے، بالکل تہس نہس کر دیں گے تمہیں. دے شل پرسیو یو انٹل یو یہاں تک کہ تم تباہ کر دیے جاؤ گے. یہ خدا کی طرف سے ہوگا. اینڈ یور ہیونس وچ آر اوور یور ہیڈ شیل بی برونز، اور جو تمہارے سروں پر آسمان ہے یہ برونز یعنی پیتل کا بنا دیا جائے گا. مطلب آسمانی برکتوں سے تم محروم ہو جاؤ گے. یہ تو محاورہ ہو گیا. اینڈ دا ارتھ وچ از انڈر یو شیل بی آئرن، اور تمہارے پاؤں کے تلے کی زمین کے لوہے کی ہو جائے گی. خدا نے کہا یہ لعنتیں پڑیں گی. قرآن نے ایک لفظ میں سے سمیٹ دیا ہے کہ اللہ نے کہا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بالکل کہہ دیا تھا، واضح طور پر کتاب میں فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ فساد ہوگا، اور یہ ہے وہ چیزیں جو خدا نے کہی تھی کہ ایسی لعنتیں تم پر پڑیں گی. تو لارڈ ول چینج دا رین آف یور لینڈ ٹو پاؤڈر اینڈ ڈسٹ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری زمینوں میں دھول اڑا دے گا، مٹی بیکار کی. فرام دا ہیون اٹ شل کم ڈاؤن آن یو انٹل یو آر ڈسٹرائڈ، اور یہ کیفیت رہے گی یہاں تک کہ تم تباہ ہو جاؤ. دا لارڈ ول کاز یو ٹو بی ڈیفیٹڈ بفور یور اینیمیز، اور اللہ تعالیٰ تمہیں شکست دے گا تمہارے دشمنوں کے سامنے. یو شیل گو آؤٹ ون وے اگینسٹ دیم، اور تم ایک طرف سے ان کے سامنے جاؤ گے. اینڈ فلی 7 ways before them، اور 7 راستے ہوں گے جن سے تم فرار ہو کے اپنے دشمنوں سے پٹ کے واپس آؤ گے. اینڈ دے شیل بیکم ٹرو بلیسم ٹو آل دا کنگڈمس آف دا ارتھ، اور دنیا کی جتنی زمینیں جتنی مملکتیں ہیں سب میں تم لوگ فرار ہوگے، تم تباہی کا موجب بنو گے، لعنت کا موجب. یہ تمہارے ساتھ ہوگا. یور کارکیسز لاشیں شیل بی فوڈ آف آل دا برڈز آف دا ایئر، سارے ہوا میں اڑنے والے پرندے ان کی خوراک بنے گی. اینڈ دا بیسٹ آف دا ارتھ، اور زمین کے جو درندے ہیں یہ تمہاری لاشوں کو نوچ کھائیں گے. اینڈ نو ون شیل فرائٹن دیم اوے، اور ان درندوں کو تم سے ہٹانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. یہ تمہارے ساتھ ہونا ہے. تم دیکھ لو خدا کا عذاب جو تم پر آئے گا. اعوذ باللہ. اس سب سے یہ آگے ساری چیزیں یہی چل رہی ہیں. پورا چیپٹر ہی لعنتوں پہ مشتمل ہے. آخر پہ پہنچ کے کہتے ہیں دا لارڈ ول اسٹرائک یو ان دا نیز اینڈ آن دا لیگس وتھ سیویئر بوائلس which cannot be healed، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے پاؤں کے گھٹنوں کو اور ٹانگوں کو جھکا دے گا، اور خدا تمہارے بخیے ادھیڑ دے گا، اور ایسے زخم تمہارے ہوں گے جو زخم پر بھی نہیں ہوں گے، جو زخم ٹھیک بھی نہیں ہوں گے. اینڈ فرام دا سول آف یور فٹ ٹو دا ٹاپ آف یور ہیڈ، اور پاؤں کے ناخن سے لے کے چوٹی تک اور سر تک یہ ساری کیفیت تم پر رہے گی. دا لارڈ ول برنگ یو اینڈ دا کنگ ووم یو سیٹ اوور، اور پھر تمہارے لیے وہ خدا بادشاہ ایک لے آئے گا جس سے تم قطع نظر نہیں کر سکتے. ٹو اے نیشن وچ نائدر یو نار یور فادرز ہیو نون، ایسی قوم کو تم پہ مسلط کر دے گا جسے نہ تم جانتے ہو نہ تمہارے آباء و اجداد جانتے.
یہ آگے دیکھو خدا کی بات کیسے پوری ہوتی ہے. اینڈ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ دیر یو شیل سرو ادر گاڈس، تم اس کے بعد اور خداؤں کی عبادت میں لگ جاؤ گے. ووڈ اینڈ سٹون، لکڑی کے بنے ہوئے خدا اور سٹون پتھر کے بنے ہوئے خدا، یہ چیزیں تمہارے سامنے آ جائیں گی اور تم ان کی عبادت کرو گے. اللہ نے انہیں کہہ دیا تھا کہ ایسے ہوگا. یہ الفاظ اب تک اس میں بائبل میں محفوظ ہیں. یہ دو چیزیں ہو گئیں. اور تیسری چیز بھی دیکھ لیجئے، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی، جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ بھی اس قوم کے ساتھ ہو کے رہا، اس کا بھی ذکر آیا ہے آگے. یہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی زبور ہے، اور اس میں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعائیں ہیں وہ دعاؤں کا ایک مجموعہ ہے. اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی کی طرف جو دعائیں مانگتے ہیں، جو کچھ باتیں کرتے ہیں، اس میں بنی اسرائیل کی تنگی کی بھی بات ہے. اور کہتے ہیں کہ they did not destroy the peoples، وہ تباہ نہیں کرے گا لوگوں کو. concerning whom the Lord had commanded them، جن کا تعلق رہا ہے اللہ سے، جنہوں نے یعنی اس کی نافرمانی نہیں کی، اس کی بات مانتے رہے ہیں، اس کی تو تباہی نہیں ہوگی. لیکن وہ ملاقات کریں گے بڑی شدید قوم اور دشمنوں سے. اینڈ لرن دیئر ورکس، اور یہ جائیں گے، خدا انہیں غلامی میں دے دے گا ان لوگوں کو، یہودیوں کو دوسروں کی، اور یہ ان کا کام کریں گے. دے سرو دیئر آئیڈلز، اور یہ وہاں جا کر ان کے بتوں کی عبادت کریں گے. وچ بیکیم snare to them، they even sacrificed their sons and their daughters to demons، یہاں تک کہ یہ ان شیاطین کے لیے جا کر اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹیوں کو قربانی دیں گے، ذبح کریں گے. یہ ان کے ساتھ اتنی بری کیفیت اور حالت ان یہودیوں کی ہونے والی ہے. اینڈ شیڈ انوسینٹ بلڈ، اور معصوم خون بہہ جائے گا. جس خون نے کوئی گناہ نہیں کیا وہ بلڈ شیڈ ہوگا یہاں. دا بلڈ آف دیئر سنز اینڈ ڈاٹرز، ان کے لڑکے اور لڑکیوں کے خون یہاں بہیں گے. whom they sacrificed to the idols of Canaan، کنعان کے بتوں کی جو عبادت ہوگی اس عبادت میں یہ قربانیاں پیش کی جائیں گی. یہ خدا کا عذاب آئے گا. اینڈ دا لینڈ واز polluted with blood، اور زمین پہ پولوشن ہو جائے گی خون کی وجہ سے، یعنی فضا میں اس کے اثرات آئیں گے. اور اس کے بعد یہ ناپاک ہوں گے بائی دیئر اون ورکس، جو خود یہ کام کرتے ہیں کرتوت. اس کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ یہودی بنی اسرائیل والے یا یہ لوگ ناپاک ہو جائیں گے. اینڈ پلیڈ دا ہارلٹ بائی دیئر اون ڈیڈس، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے اعمال میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں، اور خدا کا عذاب یہ آئے گا. یہ وہ چیز ہے جو قرآن نے کہی ہے وہاں پر 6 پارے میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعنَ علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی تھی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے، اور دوسری لعنت ان پہ ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے. یہ اس پہلی لعنت ہی کا تو ذکر ہے جو اتنی لعنتیں آ رہی. Therefore the wrath of Lord، wrath غصہ، اللہ تعالی کا غضب نازل ہوگا اور وہ ان لوگوں کے خلاف ہوگا. سو دیٹ ہی abhorred، نفرت پھیلے گی جو کچھ کہ انہوں نے کیا ہے اس کی وجہ سے. his own inheritance، علیہ باللہ، خدا کی جو وراثت اس زمین میں آئی ہے، خدا کے جو وارث ہیں انہی سے خدا نفرت کرنے لگے گا. ظاہر ہے کہ ایسی ہی جملے ہیں. اینڈ ہی گیو them into the hand of the Gentiles، اور یہ ان کے دشمن جو بہت قوی شدید قوم ہیں اس کے حوالے انہیں کر دے گا خدا. اینڈ those who hated them ruled over them، اور جو ان سے نفرت کرتے ہیں وہی ان پر حکمرانی کریں گے. their enemies also oppressed them، اور ان کے دشمن جو ہیں وہ ان پہ غالب آئیں گے جن پر ظلم ہوا ہے. and they were brought into subjection under their hand،
اور پھر یہ ان کے نیچے رہیں گے، نا امیدی کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں ان کے دشمن ان پہ قابو پا لیں گے۔ یہ تینوں چیزیں اور عبارتیں آپ کے سامنے جو رکھی ہیں، یہ اسی وجہ سے کہ آپ دیکھ لیں اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ ان یہودیوں پر عذاب آئے گا خدا کا، اور ایسا عذاب آئے گا، یہ لعنتیں پڑی، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنا دیا تھا، تو اس میں ہم نے یہ کہہ دیا تھا، اور ہم نے یہ صاف بات کہہ دی تھی کہ دیکھو تم پر عذاب آئے گا۔ یہ آ گئی نا، قرآن نے جو کچھ کہا ہے وہی تصدیق ہو گئی اس بات کی کہ قرآن اپنے پاس سے جو کچھ بھی بیان کرتا ہے وہ جھوٹ پر مبنی نہیں ہے۔ اب تک یہ پرانی کتابیں گواہی دیتی ہیں کہ خدا کی کتاب میں جو کچھ ہے سچ ہے، اور افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں نے کام چھوڑ دیا۔ اب بھی مسلمانوں کے کرنے کا کام یہ ہے کہ لوگ سنجیدہ ہوں، اس بائبل کی کوئی شرح لکھیں، لوگوں کو سمجھائیں غیر مسلموں کو کہ تم اپنی کتابوں کو پڑھ لو، اس میں جو کچھ آیا ہے قرآن نے اسی چیز کو بیان کیا ہے، اور کہاں کہاں غلطیاں ہیں قرآن نے اس کی تصحیح کر دی۔ بنی اسرائیل جو داخل ہوئے ہیں فلسطین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد، تو یہاں پر مختلف قومیں آباد تھیں، ان میں اموری تھے، کنعانی تھے، یہ جس کنعان کا ذکر آیا ہے، اسی طرح فلسطی تھے، ان فلسطینیوں کا بھی ذکر عام طور پہ بائبل میں ملتا ہے، اور ان قوموں میں بدترین جو شرک کے اثرات تھے پائے جاتے تھے۔ ان میں سے ایک شرک وہ تھا جو بلعم کے ساتھ کرتے تھے، قرآن کریم نے جو بتایا ہے بال کا تذکرہ کہ بال کے ساتھ کرتے تھے، اور وہ جس چیز کو خدا مانتے تھے اس کی صورت انہوں نے بنا لی تھی سانڈ کی طرح، اس کی پرستش وہ کرتے تھے، اور اس کی بیوی کا نام رکھ دیا تھا انہوں نے عشیرہ، اور اس بیوی سے اور اس شوہر سے پھر انہوں نے 70-80 اور خدا بچے پیدا کر لیے، علیہ باللہ۔ یہ خدانیاں اور خدا جو تھے ان کے ملاپ سے ایک پوری نسل آئی، اور اس نسل کی پرستش یہودیوں نے شروع کر دی، اور ان میں سب سے زیادہ زبردست یہ جو بال تھا اس کو بارش کا خدا مانتے تھے، اور بیوی اس کی جو تھی وہ فلسطین میں استارات، یہ جو ابھی گزرا ہے نا استارات، اس خاتون کو، اس بیوی کو، اور اسی طرح ایک اور تھی اناس کہلاتی تھی، اسے یہ عشق اور اولاد کی دیوی مانتے تھے کہ جس کسی کی محبت ناکام ہوتی تھی وہ ان کے سامنے جا کے فریاد کرتا تھا، اور وہ ناجائز محبتیں ساری جائز ہو جایا کرتی تھیں، وہ پاک محبتیں جو ہے نا وہ بہت ہی پاک ہو جاتی تھیں۔ یہ آج کی اصطلاح کی بات ہے، اور یہ کسی دیوی کے قبضے میں صحت ہوتی تھی، کسی دیوی کے قبضے میں پیسہ ہوتا تھا، اور ایسے ایسے اوصاف علیہ باللہ انہوں نے لگائے ہوئے تھے کہ ساری بنی اسرائیل میں توحید کا گویا ایک طرح جنازہ نکل گیا، اور بنی اسرائیل جب فلسطین میں آئے ہیں تو اس ہدایت کو بھول گئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایک متحدہ سلطنت قائم کر لیں، وہ بھی نہ ہوئی، اور قبائلی عصبیت میں مبتلا ہوئے، اور اس تفرقے کی وجہ سے اپنے علاقے کو کوئی مشرکوں سے پاک نہیں کیا، وہاں شرک عام ہو گیا۔ پہلا خمیازہ تو بنی اسرائیل کو یہ بھگتنا پڑا کہ ان میں اللہ کی توحید جاتی رہی، اور دوسرا خمیازہ یہ بھگتنا پڑا کہ انہوں نے اللہ تعالی کی رحمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیا، یہاں تک کہ پہلے پارے دوسرے کے آخر پہ جو آیا ہے نا کہ تابوت سکینہ ان سے چھن گیا تھا، یہ تابوت سکینہ اللہ نے ان سے واپس لے لی۔ اس تابوت سکینہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چیزیں تھیں، حضرت ہارون علیہ السلام کی چیزیں تھیں، قرآن نے وہاں کہا ہے بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام نے جو چیزیں چھوڑی تھیں وہ اس تابوت سکینہ میں تھی، اور وہ تابوت خدا نے ان سے لے لیا، اور تابوت سکینہ کے بعد پھر ان کی ذلت اور زیادہ ہو گئی، یہاں تک کہ وہ واقعہ پیش آیا ہے جو دوسرے پارے کے آخر پہ تھا، اور وہ تھا کہ انہوں نے اپنی قوم کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طالوت کو تمہارا امیر مقرر کرتے۔ تابوت سکینہ کا نام کہیں اور سنا ہے؟ بڑے بڑے اشتہار لگتے ہیں کہ تابوت سکینہ کا جلوس نکالا جائے گا، نہیں سنا؟ ارے ہیں؟ ہاں بس یہ تابوت سکینہ کے جو جلوس نکلتے ہیں نا، ان میں اور یہودیوں میں 20 چیزیں مشترک ہیں،
اور اس میں سے ایک تابوت سکینہ بھی ہے، حتیٰ کہ اس تابوت سکینہ کی تلاش اب تک یہودی کر رہے ہیں۔ یہ جو کھدائیاں ہوتی ہیں نا، کئی مرتبہ کھدائیاں کرتے ہیں، کھود رہے ہیں، ان کا خیال یہودیوں کا ہے کہ تابوت سکینہ انہیں جس دن مل گیا یہ پوری دنیا پر چھا جائیں گے، غالب آ جائیں گے، جیسے کہ ہمارا عقیدہ ہے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہ جب وہ آئیں گے تو پوری دنیا پہ اسلام پھیل جائے گا۔ یہ اس تابوت سکینہ کی تلاش میں ہے کہ اب بھی کہیں مل جائے، اور وہ تابوت سکینہ بعض روایات میں آتا ہے کہ مسجد اقصی میں دفن ہے۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ہے یا نہیں ہے، اور ہے تو کہاں ہے، لیکن یہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی جو طاقت تھی، 3 فرما روا ہو گئے اس کے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کے آخر پہ ذکر کیا ہے نا کہ طالوت کو اللہ نے حکومت دے دی، ان یہودیوں نے پھر اعتراض کر دیا، انہوں نے کہا انا لہ الملک علینا، طالوت کو کیسے حکومت مل سکتی ہے، ولم یؤت سعۃ من المال، اسے تو پیسے ہی نہیں زیادہ اس کے پاس، کوئی پیسے ہوں تو بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، انہوں نے کہا کہ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اس آدمی کو جسم کی طاقت بھی دی ہے اور علم بھی جنگ کا زیادہ دیا ہے، اس لیے اللہ نے اسے تمہارا امیر بنا دیا ہے۔ حتیٰ کہ اس کے واقعے میں آتا ہے کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل کر دیا فریق مخالف کو، اور پھر اللہ نے طالوت کو حکومت دے دی، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو حکومت ملی، تو ان کی متحدہ سلطنت کے 3 فرما روا ہوئے یہودیوں کے، اور پہلے جو تھے ان میں حضرت طالوت تھے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے، دوسرے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام خود تھے۔ اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 965 قبل مسیح سے 1000 قبل مسیح 1005 تک کا زمانہ ان کا پایا جاتا ہے۔ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے 1000 سال پیچھے آپ چلے جائیں، 965 برس پیچھے چلے جائیں، یہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت تھی اور بہت بڑی سلطنت تھی۔ پھر تیسرے ان کے فرما روا وہ تھے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں باپ بیٹے نے مل کے وہ کام کیا ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام چھوڑ گئے تھے، اور انہوں نے کیا کیا، ان یہودیوں کی ریاستوں کو قائم کیا، بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی بنا، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے علاقے مسخر کیے، سلطنت کو مضبوط کیا، اور قرآن نے آگے 22ویں پارے میں بتایا ہے کہ کیا کیا چیزیں ان کے پاس تھیں، اور انہوں نے یہودیت کے لیے سارے استحکام کا بندوبست کیا، اور انہوں نے جنات کو، شیاطین کو، جن کے ذریعے وہ جادو کرتے تھے اور جن کے ذریعے وہ لوگوں کو گمراہ کیا کرتے تھے، انہوں نے مار بھگایا اپنی سلطنت سے، اسی طرح اپنے دشمنوں سے حفاظت کی، اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوتے ہی پھر یہ لوٹ آئے، اور ان پر پھر وہی مصیبت آ گئی، اور دنیا کا اتنا غلبہ ہو گیا کہ انہوں نے لڑ کے آپس میں 2 سلطنتیں قائم کر لیں، ایک شمالی فلسطین کی سلطنت تھی، اور اردن کے مشرقی حصے میں اس سلطنت کا نام تھا اسرائیل۔ یہ جو اب اسرائیل نام رکھا ہے نا، یہ کوئی نیا نام نہیں ہے، یہ وہی پرانا نام ہے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کا، اور اس کا پایہ تخت جو تھا وہ سامریہ تھا، وہاں پہ ان کی حکومت تھی، اور دوسری سلطنت جو انہوں نے قائم کی ہے، اور وہ جنوبی فلسطین کا علاقہ تھا، اور یہ جنوبی فلسطین میں جہاں یروشلم ہے نا آج، انہوں نے بھی اس کا نام یروشلم ہی رکھا تھا۔ اس لیے یہودیوں نے یہ نئے نام نہیں رکھے، انہوں نے نام اپنے پرانے ہی استعمال کیے۔ یروشلم جو تھا یہ، اور سامریہ اس کے مقابلے میں دوسرا، اسرائیل ایک حکومت بن گئی، اور دوسری حکومت جو تھی اس کا پایہ تخت یہ تھا، یہودیہ وہ کہلاتی تھی۔ یہ 2 ریاستیں آپس میں لڑتی رہیں، یہاں تک کہ ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ان کی ریاست کے جو فرما روا تھے انہوں نے مشرک لڑکیوں سے شادیاں کر لی، اور شرک پھر ان میں عام ہوا ہے، اور اس سے الیاس علیہ الصلوۃ والسلام ان میں مبعوث ہوئے۔ اللہ نے جو قرآن میں کہا وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور الیاس اللہ کے پیغمبروں میں سے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ أَتَدْعُونَ بَعْلًا، تم بال بت کی پرستش کرتے ہو اور اللہ کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ نے وہاں پر بھیجا۔ اور اسی طرح قرآن میں آیا وَالْيَسَعَ، اور یسع پیغمبر تھے اللہ کے علیہ الصلوۃ والسلام، یسع علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالی نے انہی میں بھیجا تھا، مگر قوم جس تنزل کی طرف جا رہی تھی وہ باز تو آئے نہیں، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اس کے بعد ان پہ باہر سے حملے شروع ہوئے،
اور وہ باہر سے حملے اتنے شدید شروع ہوئے کہ خدا کا پہلا عذاب جو ہے ان پر آیا ہے بابل کی طرف سے، اور یہ عذاب 721 قبل مسیح میں آیا ہے۔ 300 برس کا سے داؤد علیہ السلام کے بعد کا زمانہ گزرا، اور 721 قبل مسیح میں یہ جو لوگ تھے بابل کے یہ چڑھ دوڑے، اور سامریہ کا جو علاقہ تھا انہوں نے تباہ کر دیا، اور اسرائیل کی جو سلطنت تھی اس کو بالکل انہوں نے خاتمہ کر دیا۔ ہزارہا یہودی پکڑ کر لے گئے، اور جو تاریخ میں انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا وغیرہ میں اور اس میں جیوش انسائکلوپیڈیا میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ 27,000 تو صرف قیدی تھے جو لے گئے تھے، باقی سارے لوگوں کو انہوں نے مار دیا، اور یہ جو مسجد تھی اس کو انہوں نے تباہ کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بنی اسرائیل کی دوسری ریاست جو تھی اس میں بھی یہی ہوا، یہودیہ کے نام سے جو قائم ہوئی تھی جنوبی فلسطین میں، ان کو کچھ مہلت تو ملی، لیکن اس کے بعد ان کے بھی یہی ہو گیا۔ حضرت یرمیاہ ایک نبی جن کا بائبل میں تذکرہ آتا ہے، جیسے وہاں الیاس اور یسع علیہ السلام دو نبی وہ ہیں، وہ تو قرآن نے کہے ہیں، اور یرمیاہ اور ایک اور نبی تھے یسعیہ، ان کا بھی تذکرہ اسی میں آتا ہے بائبل میں۔ یہ آئے اور یہ اس کو بچا نہیں سکے، ان کی مسلسل محنت کے باوجود یہ قوم نہیں بچ سکی، اور 598 قبل مسیح میں مسیح علیہ السلام کے آنے سے بابل کا بادشاہ جو تھا بخت نصر، اس نے کیا یروشلم پہ حملہ، اور اس نے ساری کسریں نکال دی، پوری دولت یہودیہ کی ان کی اس نے بنا لی، اور یہودیہ کے بادشاہ کو اس نے قید کر لیا۔ اور صرف اسی پر بھی ختم نہیں ہوئے، بلکہ اس کے بعد بخت نصر نے 587 قبل مسیح میں پھر حملہ کیا، اور اس نے سارے بڑے چھوٹے جتنے شہر تھے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی، یروشلم تباہ ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ ہیکل سلیمانی جس کو اب یہودی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، بخت نصر نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور بس یہ ایک دیوار رہ گئی تھی، اور اس طرح اس نے تباہی پھیری ہے کہ پورے یروشلم میں ایک دیوار بھی سلامت اس نے نہیں چھوڑی، اور تتر بتر کر دیا، اور یہودیوں کو اتنا مارا کہ جہاں اسے پتا چل جاتا تھا کہ ایک گروہ یہودیوں کا اکٹھا ہے 10-15، ان کو بھی مار کے ہٹا دیتا تھا۔ اور اس نے پابندی لگا دی کہ یہودی کہیں بھی اس کی مملکت میں قرب و جوار میں جہاں بھی اس کا اثر ہے، یہودی اکٹھے ہو کر کہیں نہیں رہ سکیں گے۔ یہ وہ پہلا عذاب ہے جو ان پر آیا، اور اللہ نے بخت نصر کی صورت میں ان پر بھیجا تھا، یہ بابل اور نینوا کے ہاتھوں، اور یہ تھا کافر۔ کلدانی جو عام طور پہ لکھتے ہیں نا اسے، یہ تھا، انگلش میں آپ دیکھ لیجئے CHALDEAN، یہ لکھتے ہیں اسے یہودی انسائکلوپیڈیاز وغیرہ میں۔ اس نے بالکل تباہی پھیر دی ان کی۔ یہ ہے وہ چیز جو اللہ نے فرمائی، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو تورات میں یہ کہہ دیا تھا، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ زمین میں 2 مرتبہ تم فساد مچاؤ گے۔ یہ پہلا فساد ہو گیا بخت نصر والا، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور اس کے بعد تم چڑھو گے زمین میں بہت زیادہ، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، اور جب ہمارا پہلا وعدہ تمہارے ساتھ پورا ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، ہم بھیجیں گے اپنے بندے تم پر۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا نا باسنا، یہ باسنا کے 2 ترجمے، دو چیزیں ہیں۔ ایک بعثت ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام کی، اور وہ چیز ہے جس کے ساتھ رسالت ہے، کتاب ہے، نبوت ہے، وہی ہے جس پہ ایمان لانا ضروری۔ اور قرآن کبھی کبھی ان الفاظ کو استعمال کرتا ہے کسی بندے کو مسلط کرنے کے معنی۔ یہاں اللہ نے کہا ہم نے انہیں مسلط کر دیا، علیکم تم پر ہے یہودیوں، عباد اللہ نا اپنے بندوں کو۔ اللہ کے جو اپنے بندے مسلط ہوئے ہیں نا یہودیوں پر، یہ تھے مشرک۔ بخت نصر مشرک تھا، خدا نے کہا ہم نے اپنے بندوں کو تم پر مسلط کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ابھی تک کچھ نہ کچھ توحید تو باقی تھی، اگرچہ اکثریت شرک کر رہی تھی لیکن کچھ نہ کچھ توحید تو باقی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کے ماننے والے بظاہر جنہیں مسلمان کہنا چاہیے، ان پر بھی کبھی کبھی مشرکوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے
تاکہ ان کو مزہ چکھائیں کہ تم اپنی بدعمالیوں سے باز آ جاؤ، وگرنہ اللہ اس میں بھی قدرت رکھتا ہے، اور اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا، اولی باس شدید، اللہ نے فرمایا پھر وہ ایسے تھے جو بڑے جنگجو تھے، بڑے سخت لڑنے والے تھے، فجاسو وہ گھس پڑے، جاسو کا لفظ جو ہے جوس سے بنا ہے، اور جوس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پر تلاش کر کے جستجو کر کے کسی کو پکڑنا اور پھر اسے قتل کر دینا، فجاسو خلال الدیار، اور وہ تو پھیل پڑے، گھس گئے تمہارے شہروں میں اور چن چن کے انہوں نے قتل کر دیا، وکان وعدا مفعولا، اور یہ اللہ کا وعدہ تھا جو تمہارے ساتھ پورا ہو کر رہا، اللہ نے اس وعدے کو پورا کیا۔ یہ کلیئر ہوا؟ یہ ہے پہلا فساد، اور یہ ہے پہلی مار جو یہودیوں کو پڑی، اور اتنا مارا بخت نصر نے، اتنا کہ بظاہر یہ بالکل نا امید ہو گئے تھے کہ اب دنیا میں ان کو کوئی پوچھے گا، حتیٰ کہ ان کی نسلیں تک بعض جگہوں پر مٹ گئیں، خاندان کے خاندان مٹ گئے، اور کہیں کہیں چھپتے پھرتے تھے اور اپنا نام یہودی کہلانا، یہ ڈرتے تھے اس سے کہ کہیں پکڑے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کانا وعدا مفعولا، یہ خدا کا پہلا وعدہ تھا جو پورا ہو۔ ایک سزا